عیسیٰ علیہ السلام کو مقام درجات تو ملے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں، مگر مقام ولایت میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا آپ کا بھی کوئی مقام کم نہیں ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا آپ بیت المقدس میں اور حضرت زکریا علیہ السلام آپ کی کفالت فرما رہے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام آپ کی کفالت فرما رہے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو حجرہ شریف کے اندر بند کر کے، باہر سے لاک کر کے، دروازہ بند کر کے آپ تشریف لے جاتے ہیں کہیں باہر جب جانا ہوتا ہے۔ تو جب آپ واپس تشریف لاتے ہیں تو حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ علیہا ان کے پاس دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے پھل پڑے ہیں، مختلف قسم کے پھل پڑے ہیں۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام تو چونکہ انہوں نے دروازہ باہر سے بند کیا، نہ کوئی اندر آ سکتا ہے نہ کوئی اندر سے باہر جا سکتا ہے، تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا اندر ہیں۔ اب اندر سے باہر تک کسی کی رسائی نہیں اور باہر سے اندر تک کسی کی رسائی نہیں، تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس پھل جو آئے وہ کس نے پہنچائے؟ سبحان اللہ۔ اب پھل اگر موسم کا ہو، پھل اگر موسمی ہو تو موسمی پھل تو کوئی شک کر سکتا ہے کہ شاید کسی نے باہر سے پہنچا دیے، کسی نے باہر سے بھیج دیے، کوئی لے کر آیا اور اندر تک کسی ذریعے سے اندر پہنچ گئے۔ لیکن اگر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس پھل ہو اور پھل بھی غیر موسمی ہو، پھل بھی غیر موسمی ہو، یعنی کہ سردی کا موسم ہے اور سردی کے موسم کے اندر مینگو تو نہیں مل سکتے، آج تو ملتے اس لیے کہ وہ سٹور کیے ہوئے مل جاتے ہیں، جدید دور ہے، ہر چیز سٹور میں جب وہ پڑی رہتی ہے سٹاک مل جاتا ہے، سٹور کیا ہوا تازہ نہیں ملتا، سٹاک جو ہے وہ سٹور کیا ہوا۔ مگر اس وقت تو سٹور کا تو کوئی ایسا تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی چیز سٹور مل جائے۔ تو اب اگر اس لمحے میں بے موسمہ پھل ملے، بغیر کسی موسم کے دوسرا پھل ملے، تو جو دیکھتا تھا اس کے لیے تو پھر یہ حیران کن چیز تھی کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس ایک تو پھل پڑا ہے اور دوسرا پھل جو پڑا ہے وہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس بے موسمہ پھل ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے پوچھا کہ انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے ملا، یہ کہاں سے آیا، آپ کے پاس یہ کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ اے پیارے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام اپنی زبان حال میں کہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک مقرب بندی ہوں، اگر مخلوق خدا سے بے نیاز ہو جاؤ تو خالق سے میرا رابطہ ٹوٹتا نہیں ہے، میں مخلوق سے بے نیاز ہو جاؤں تو وہ میرا رب مجھے کمرے کے بند کمرے کے اندر بھی جہاں مخلوق میں سے کسی کی رسائی نہیں ہے، میرا والد مجھے وہاں سے وہ رزق دیتا ہے جو آپ کے گمان میں نہیں ہو سکتا۔ یہ تو کسی کے گمان میں نہیں نا، بے موسمہ پھل ہو کسی کے پاس موجود ہو میسر ہو نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ سنا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی مقام پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پھر اسی مقام پر کھڑے ہو کر دعا کی، کیا دعا کی؟ مولا مجھے بیٹا عطا کر۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر مبارک جو تھی وہ ادھیڑ عمر ہو چکی تھی، آپ بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے، اور آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی وہ بھی اس عمر تک پہنچ چکی تھی کہ جس عمر میں پہنچ کر بچے کی ولادت کا ذہن سے تصور بھی نکل جاتا ہے، بچے کی ولادت کا ذہن سے تصور بھی نکل جاتا ہے، کیونکہ ولادت کے لیے ایک عمر مقرر ہے، اس عمر سے جب عورت نکل جاتی ہے تو پھر ولادت ناممکن ہو جاتی ہے، اس عورت کی ہینڈ تک
تو اب حضرت زکریا علیہ السلام خود آپ بھی بڑی ادھیڑ عمر کے اور زیادہ عمر کے ہو چکے تھے، اور آپ کی زوجہ محترمہ بھی چونکہ آپ کا موسم بھی گزر چکا تھا۔ اگر میں سمجھانا چاہوں اور آپ سمجھ جائیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد کے لیے ان کا جو موسم تھا، جو عمر تھی، وہ بھی گزر چکی تھی، اور آپ کی زوجہ محترمہ کی بھی عمر گزر چکی تھی۔ آپ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے اس مقام پر، اس حجرہ پاک میں آپ کے قریب کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے میرے مولا، اگر تو اس مقام پر، اس جگہ پر اور اس حجرہ میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو بے موسمہ پھل دے سکتا ہے تو مولا موسم تو میرا بھی گزر چکا ہے، اولاد کا موسم میرا بھی گزر چکا ہے، لہذا اگر مریم کو بے موسمہ پھل مل سکتا ہے تو مجھے بے موسمی اولاد کیوں نہیں مل سکتی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اگر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو بے موسمہ پھل مل سکتا ہے تو پھر مجھے بے موسمہ یہ پھل کیوں نہیں مل سکتا؟ تیرے دربار اقدس سے پھر کیا چیز بعید ہے؟ اے مولا مجھے بھی عطا کر۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعائیں تو پہلے بھی مانگی ہوں گی، کئی مانگی ہوں گی، کئی مقامات پہ مانگی ہوں گی، نمازوں میں، تہجد میں، سجدوں میں، اور کئی مقامات پر مانگی ہوں گی، مگر اس مقام پر جب صدا بلند کی اللہ تعالیٰ نے فوراً سے خوشخبری سنائی، فوراً سے خوشخبری سنائی کہ اے جبریل جاؤ اور ابھی جاؤ، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مبارکباد دے کے آپ نے میرے ایک ولی کے مقام پر کھڑے ہو کر اگر اولاد مانگی ہے تو میں آپ کی یہ التجائیں، آپ کی صدائیں، آپ کی دعائیں میں پہلے بھی سن رہا ہوں، مگر مقام اولیاء پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے اولیاء کی عزت کا معاملہ ہے، اب میں اپنے اولیاء کی جب عزت کا معاملہ ہوں تو پھر میں اولاد بھی دیتا ہوں، پھر وہ خالی اولاد نہیں، ممکن تھا اولاد دیتے تو کوئی فاسق کو فاجر بیٹا دے دیتے، نہیں، فرمایا نہیں، میرے ولی کی نسبت کا معاملہ ہے، ولی کے مقام پر کھڑے ہو کر دعا مانگی ہے تو بیٹا دوں گا تو بیٹا بھی نبی عطا کر۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ داتا صاحب کیا لینے جاتے ہیں، آپ داتا صاحب کیا لینے، آؤ یہ آیت مقدسہ قرآن پاک کی پڑھو، ہم یہ داتا صاحب لینے جاتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا ہنالک دعا زکریا۔ میں نے پھر جب دیکھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارشیں یہاں پر ہوتی ہیں تو پھر جس مقام پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہو اور تمہیں پتہ چل جائے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول ہیں، پھر اس مقام کو چھوڑا نہ کرو، وہاں پہ کھڑے ہو کے خدا سے کچھ مانگ لیا کرو، خدا اس مقام کا صدقہ عطا کر دیا کرتا، اللہ تعالیٰ اس مقام کا صدقہ عطا کر دیا کرتا۔